السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج ہمارا یہ 116واں درس ہے، اور آج ہم سورہ بقرہ کی 180، 181 اور 182 تین آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کریں گے اور اس کا ترجمہ اور تفسیر بیان کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ خیر کا معاملہ ہو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، فمن بدلہ بعد ما سمعہ فإنما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان الله غفور رحیم۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ آئیے 180 جو آیت ہے اس کا ترجمہ فرمائیے کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت قریب آ جائے، وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو، تو تم پر والدین اور رشتہ داروں کے لیے مناسب طریقے پر وصیت کرنا فرض ہے۔ یہ تقوی والوں پر لازم ہے۔ اس کی تشریح سماعت فرمائیے کہ خیرہ یعنی کہ مال سے مراد مال لیا گیا یہاں پر۔ اس لفظ کے معنی فلاح اور بہتری کے ہیں، اور قرآن مجید میں یہ لفظ پاکیزہ مال کے معنوں میں بھی استعمال ہوا ہے۔ الوصیت، وصیت، اس کے لفظی معنی حکم دینا اور درخواست کرنا ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں اس سے مراد وہ ہدایتیں ہوتی ہیں جو مرنے والا اپنے پیچھے رہنے والوں کو کر جاتا ہے، جو اس کی موت کے بعد پوری کی جاتی ہیں۔ علماء نے وصیت کی کئی قسمیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1، بعض وصیتیں واجب ہوتی ہیں، مثلا زکوٰۃ، امانت یا قرض ادا کرنے کی وصیت، جس کا پورا کرنا انتہائی ضروری اور فرض ہے۔ نمبر 2، بعض وصیتیں مستحب ہوتی ہیں، مثلا کسی نیک کام کے لیے وصیت کر جانا یا کسی ایسے عزیز کو کچھ دے جانا جسے میراث نہ پہنچ رہی ہو۔ نمبر 3، بعض صرف مباح ہوتی ہیں، مثلا کسی جائز امر کے لیے وصیت کرنا۔ نمبر 4، بعض ایسی بھی ہوتی ہیں جن کا پورا کرنا قرآن مجید نے منع کیا ہے، مثلا کوئی حرام کام کے لیے وصیت کر جائے جس کا پورا کرنا ممنوع ہے۔ نمبر 5، بعض وصیتیں موقوف کہلاتی ہیں، انہیں پورا کرنے کے لیے بعض شرائط کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے، مثلا مرنے والا اپنے مال کے تیسرے حصے سے زیادہ حصے کی وصیت کر جائے، اس کی تعمیل دوسرے ورثاء کی رضامندی پر موقوف ہوتی ہے۔ وصیت کے بارے میں
اگلی آیات میں بھی مسائل موجود ہیں، ان کو بھی پیش نظر رکھیں تو مسئلہ صاف ہو جائے گا۔ یعنی یہ کہ اب جو اس کے علاوہ 181 اور 182 یہ دو آیات میں بھی اس کے تعلق سے کچھ باتیں ہمارے سامنے آئیں گی۔ پچھلی آیات میں جو گزشتہ ہم نے جو آیات بیان کی ہے اس میں قتل کے بارے میں اسلامی احکام تھے، یعنی کہ قصاص کے تعلق سے بات کی گئی تھی۔ اب مرنے والے کے مال سے متعلق احکام بیان ہو رہے ہیں۔ قرآن مجید میں دوسری جگہ تمام ورثہ اور حقداروں کا حصہ مقرر فرما دیا گیا ہے، اس لیے وصیت ان حصوں کی روشنی میں جانچی جائے گی۔ البتہ جائیداد کے تیسرے حصے میں وصیت ہو سکتی ہے۔ اس سے متعلق بھی، وصیت سے متعلق بھی وہ آئندہ سورہ نساء کی آیتوں میں اس کے تعلق سے تفصیلات بیان کی گئی، جس کی وجہ سے ان آیات کو منسوخ بھی قرار دیا گیا۔ بہرحال وہ باتیں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آگے آئیں گی۔ بالمعروف، انصاف کے ساتھ، یہ لفظ پہلے بھی استعمال ہو چکا ہے۔ ایسی بات جو جانی پہچانی ہو، عام طور پر اسے بہتری اور نیکی تصور کیا جاتا ہے، چنانچہ اس کا ایک ترجمہ دستور کے مطابق بھی کیا جاتا ہے۔ وصیت میں اس کی شرط لگا کر ان تمام خرابیوں کو روک دیا گیا، جیسا کسی کو حق سے زیادہ دینا اور کسی کو بالکل محروم کر دینا، جو وصیت کرنے والا جانبداری یا ناراضگی کی بنا پر کر سکتا تھا کہ کسی کو بہت زیادہ دے جاتا اور کسی کا حق بالکل تلف کر دیتا۔ یہ جو اسلام آنے سے پہلے اسی قسم کے یہ سو معاملات ہوا کرتے تھے، جس کی وجہ سے یہ وصیت کا پہلے یہ اعلان آئے، پھر بعد میں میراث کے احکامات بھی نازل ہوئے۔ آئیے اب ہم 181 اور 182 دو آیات کا میں پہلے ترجمہ رکھتا ہوں تاکہ بات پھر سے آپ کے ذہن میں آ جائے، اس کے بعد اس کی کچھ مختصر تشریح آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس کا ترجمہ 181 اور 182 آیات کا ترجمہ اس طرح ہے کہ پھر کوئی شخص وصیت سننے کے بعد اس کو بدل ڈالے تو بدلنے والوں کو اس کا گناہ ہوگا۔ بے شک اللہ خوب سننے والے اور جاننے والے ہیں۔ البتہ جس شخص کو وصیت کرنے والے سے غلطی یا گناہ کا اندیشہ ہو اور وہ ان کے درمیان صلح کرا دے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، بے شک اللہ بڑے بخشنے والے نہایت مہربان ہیں۔ اس کی تشریح میں جو بات یہاں سامنے آئی وہ یہ کہ ان آیات میں ان لوگوں کو تنبیہ کی گئی جو مرنے والے کے پاس وصیت کے وقت موجود ہوں، کہ اگر وہ مرنے والے کی وصیت میں کوئی رد و بدل کریں گے تو اس کا گناہ انہی پر ہوگا۔ ممکن ہے بعض لوگ اپنے فائدے کی خاطر وصیت میں کوئی تبدیلی کر دیں اور پھر اسے پیش کر کے اپنی غرض و غایت حاصل کر لیں۔ اصل سے بے خبر لوگوں کو بظاہر اس میں وصیت کرنے والے یا وصیت کے مطابق فیصلہ دینے والے کا قصور معلوم ہوگا کہ اس نے حق تلفی کی ہے۔ آیت نے وصیت کرنے والے اور فیصلہ دینے والے کی مجبوری بیان کر دی ہے اور بتایا ہے کہ اصل ملزم وہ لوگ ہیں جنہوں نے شہادت اور غلط گواہی پیش کی اور وصیت کو اپنے کسی فائدے کی خاطر بدل دیا۔ انہی آیات میں وصیت بدلنے کی صرف ایک صورت جائز بتلائی ہے کہ اگر کوئی شخص دیکھے کہ وصیت کرنے والے نے یعنی کہ مرحوم نے کسی کی حق تلفی کی ہے جو شریعت کے خلاف ہو، ترکے کی ناجائز تقسیم کی ہے، قانون الہی کے خلاف ہدایت کی ہے یا وصیت گناہ اور ناانصافی سے کی ہے، مثلا وہ کسی ایسے کام پر مال صرف کرنے کی وصیت کر گیا جو شرعاً ممنوع ہے، ان صورتوں میں گواہ اور فیصلہ کرنے والے کو حق پہنچتا ہے کہ وہ وارثوں کو صحیح مشورہ دے،
ان میں باہم تصفیہ کرا دے اور وصیت تبدیل کرا دے۔ اس صورت میں وصیت کی تبدیلی گناہ نہیں ہوگی۔ گویا اصل بات اخلاص عمل اور نیکی پر مبنی ہے اور اس میں کسی کی شخصی منفعت شامل حال نہیں ہو۔ تو ایسی تبدیلی وہ لوگ جو لوگ اس وقت موجود تھے یا جن کے سامنے مرنے والے نے اپنی وصیت کی، وہاں پر اگر اس نے احکام الہی کے تحت اس نے وصیت نہیں کی اور اس میں اگر کوئی غلطی اس سے سرزد ہو گئی تو اس کے لیے وہاں پر آپ کو اس بات کی اجازت دی گئی ہے۔ مزید اس سے متعلق چند باتیں آپ سماعت فرمائیے۔ وصیت ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم دیا جائے، خواہ زندگی میں یا بعد الموت، لیکن عرف میں اس کام کو کہا جاتا ہے جس کے کرنے کا حکم بعد الموت ہے۔ یعنی کہ بعد الموت یعنی کہ جو بھی تقسیم ہوتی ہے وہ مال کی، وہ تمام تر جو ہے سو ورثہ میں جو تقسیم کی جاتی ہے وہ بعد مرنے کے ہی کی جاتی ہے۔ خیر، اس میں خیر کا لفظ جو آیا ہے وہ اس کے معنی لفظ کے معنی ہیں، بہت سے معنی اس کے ہیں۔ اس کے ایک معنی مال کے بھی آتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وَإِنَّهُ لَحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ اس جگہ باتفاق مفسرین خیر سے مراد مال لیے ہیں۔ شروع اسلام میں جب تک میراث کے حصے شرع سے مقرر نہ ہوئے تھے، یہ حکم تھا کہ ترکہ کے ایک ثلث میں یعنی کہ ایک تہائی میں مرنے والا اپنے والدین اور دوسرے رشتہ داروں کے لیے جتنا جتنا مناسب سمجھے وصیت کر دے۔ اتنا تو ان لوگوں کو حق تھا، باقی جو کچھ رہتا وہ سب اولاد کا حق ہوتا تھا۔ اس آیت میں یہ حکم مذکور ہے، یعنی تم پر فرض کیا جاتا ہے کہ جب کسی کو موت نزدیک معلوم ہونے لگے، بشرطے کہ کچھ مال بھی ترکے میں چھوڑا ہو، تو اپنے والدین اور دیگر اقارب کے لیے معقول طور پر کچھ اس میں سے یعنی کہ ایک تہائی میں سے اس کا حق ان کو دینے کی بات کہہ جائے، ان کا نام وصیت میں شامل کر لے۔ جن کو خدا کا خوف ہے ان کے ذمے یہ ضروری کیا جاتا ہے۔ پھر جن لوگوں نے اس وصیت کو سنا ہے ان میں سے جو شخص بھی سن لینے کے بعد اس کے مضمون کو تبدیل کرے گا اور باہمی تقسیم و فیصلے کے وقت غلط اظہار کرے گا اور اس کے موافق فیصلہ ہونے سے کسی کا حق تلف ہو جاوے گا، تو اس حق تلفی کا گناہ انہی لوگوں کو ہوگا جو اس مضمون کو تبدیل کریں گے۔ یعنی کہ جس نے وصیت کی ہے، جو وصیت جس نے کی ہے، اس میں اگر وہاں پر کسی غرض و غایت کی وجہ سے اگر تبدیلی کرتا ہے، جو سناس والا جو اس کے جو بیان کرنا تھا وہ اگر غلط بیانی سے کام لیتا ہے تو اس کا گناہ اس کے سر پر ہوگا، نہ کہ وصیت کرنے والے کے۔ کیوں کہ یہاں پر جو بات کہی کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو وہ بہتر طریقے سے وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ تو یہاں پر یہی بات بتلائی گئی کہ اللہ تعالیٰ تو وہ جانتا ہے، سنتا ہے کہ مرنے والے نے کیا وصیت کی تھی، اور اس میں اگر تبدیلی کی جا رہی ہے تو وہ تبدیلی کیوں کی جا رہی ہے وہ اس سے واقف ہے۔ ہاں، تبدیلی کی جا سکتی ہے، جیسا کہ اس سے پہلے جو باتیں سامنے آئی کہ تبدیلی کی جا سکتی ہے اس موقع پر، اس میں کہ جہاں پر احکام الہی کے شرع یعنی کہ شرعیت کے خلاف اگر کوئی مرنے والا اگر اپنی وصیت کرتا ہے یا کسی پر زیادتی اگر ہوتی ہے، تو ایسے موقع پر اس کا حق ادا کرنے کے لیے احکام الہی کے تحت اس کو احکام الہی کی روشنی میں اس کو جو ہے سو صحیح طریقے سے اس کی تقسیم عمل میں لائی جا سکتی ہے، تاکہ مرنے والے پر بھی اس کا عذاب نہ ہو، کیونکہ اس نے غلط وصیت کی تو اس کی وجہ سے اگر یہ اصلاح ہو جائے تو اس سے وصیت کرنے والے پر سے بھی وہ جرم، وہ غلطی اس کی ہٹ جائے گی، اور پھر یہاں پر جو وصیت جس کا حق ہے اس کا حق پہنچ جائے گا۔ تو اظہار سنتے ہیں، حاکم کا بے خبر اور معذور ہونا بھی جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے، وہ سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔
تبدیلی کی اجازت بھی ہے، وہ یہ کہ جس شخصیت کو وصیت کرنے والے کی جانب سے وصیت کے بارے میں کسی غلطی کی یا قصداً قانون وصیت کے کسی دفعہ کی خلاف ورزی کہ کسی جرم کے ارتکاب کی تحقیق ہوئی ہو اور اس بے ضابطہ وصیت کی وجہ سے اس میت کے پسماندگان، مستحقان اور ترکہ و مستحقان مال و وصیت میں نزاع کا خطرہ ہو تو ایسے موقع پر وصیت میں تبدیلی کی جا سکتی ہے، باہم مصالحت کرا دے۔ ایسے یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے جو لوگ جو اس وقت وصیت کے موقع پر موجود تھے وہ صحیح طریقے سے اس کو انجام دے سکتے ہیں، اور اگر اس طریقے سے تبدیلی کرتے ہیں تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان کی نیک نیتی ہے۔ نیت کا جو معاملہ رہا ہے وہ یہ کہ ورثہ کو صحیح طریقے سے حق ادا ہو جائے، اس بات کو پیش نظر رکھ کے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تحت اگر وہ اس کی تقسیم کرنے میں حق بجانب ہوتے ہیں، اس میں تبدیلی لاتے ہیں تو اس میں وصیت کرنے والے سے جو غلطی ہوئی ہے اس کی اصلاح ہو جائے گی، اور جو تبدیل کیے ہیں ان کو بھی اس بات پر کسی قسم کی باز پرس نہیں ہوگی اور انہیں کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ ان آیات میں جو وصیت کرنا اس مرنے والے پر فرض کیا ہے جو کچھ مال چھوڑ کر مر رہا ہو، اس حکم کے 3 جز ہیں۔ ایک یہ کہ مرنے والے کے ترکے میں اولاد کے سوا کسی دوسرے وارث کے حصے مقرر نہیں ہیں، ان کے حصوں کا تعین مرنے والے کی وصیت کی بنیاد پر ہوگا۔ دوسرے یہ کہ ایسے اقارب کے لیے وصیت کرنا مرنے والے پر فرض ہے۔ تیسرے یہ کہ 1/3 مال سے زیادہ کی وصیت جائز نہیں۔ ان 3 احکام میں سے پہلا حکم تو اکثر صحابہ و تابعین کے نزدیک آیت میراث سے منسوخ ہو گیا۔ ابن کثیر نے تفسیر حاکم وغیرہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس حکم کو آیت میراث سے منسوخ کر دیا ہے، یعنی وَلِلرِّجَالِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالنِّسَاءِ نَصِیبٌ مِّمَّا تَرَکَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِیبًا مَفْرُوضًا۔ یہ آیت سورۃ النساء کی ہے، یہ آیت نمبر 7 ہے۔ سورۃ النساء میں یہ آیت نازل ہوئی جو وارثوں کے تعلق سے ورثہ سے متعلق اس میں بیان کیا گیا ہے، اور اس سے متعلق اور بھی دیگر آیتیں موجود ہیں جو ورثہ سے متعلق بیان کی گئی ہے۔ تو اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ صحابہ کرام نے ان آیات کو منسوخ قرار دیا جو ہم نے ابھی پڑھے ہیں۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت میں اس کی یہ تفصیل ہے کہ آیت میراث نے ان لوگوں کی وصیت کو منسوخ کر دیا جن کا میراث میں حصہ مقرر ہے۔ دوسرے رشتہ دار جن کا میراث میں حصہ نہیں، ان کے لیے حکم وصیت اب بھی باقی ہے، لیکن اجماع امت میں یہ ظاہر ہے کہ جن رشتہ داروں کا میراث میں کوئی حصہ مقرر نہیں، ان کے لیے میت پر وصیت کرنا کوئی فرض و لازم نہیں، اس لیے فرضیت وصیت ان کے حق میں بھی منسوخ ہی ہوگی، یعنی بشرط ضرورت صرف مستحب رہ جائے گی۔ یہ بھی باجماع امت منسوخ ہے، اور ناسخ اس کا وہ حدیث متواتر ہے جس کا اعلان رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں تقریباً 1 لاکھ سے زائد صحابہ کی موجودگی میں کیا تھا۔ وہ کیا ہے، حدیث کیا ہے یہاں پر پیش کیے جا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک حق والے کو اس کا حق خود دے دیا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اس کا فیصلہ کر دیا ہے کہ کس کا کیا حق ہے۔ وہ میراث کے جو معاملے ہیں وہ تمام چیزیں اس میں ان آیات میں ہمیں مل جاتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کے ذریعے وہ تمام احکام کو نازل کر دیا۔ اس لیے اب
کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ اسی حدیث میں بروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ الفاظ بھی منقول ہیں، کسی وارث کے لیے وصیت اس وقت تک جائز نہیں جب تک باقی سب وارث اجازت نہ دے دے، یعنی کہ جو وارثین ہیں ان سے اجازت لے، میت جو انتقال جو وصیت کرنے والے ہیں وہ پہلے اپنے آل اولاد سے اور جو بھی وارث ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے وارث قرار دیا ہے ان لوگوں سے بھی اجازت لیں، ان کے سامنے بھی وہ تمام باتوں کو رکھیں، اور پھر اس کے بعد اگر وہ اجازت دیتے ہیں تو وہاں پر پھر اس کو بھی 1/3 میں سے زیادہ سے اس سے زیادہ کا آپ وہ جو ہے سو وصیت کرنے والا اس سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتا۔ اس لیے حاصل اس حدیث کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارثوں کے حصے خود مقرر فرما دیے ہیں، اس لیے اسے وصیت کرنے کی مزید کوئی ضرورت نہیں، بلکہ وارث کے حق میں وصیت کرنے کی اجازت بھی نہیں۔ ہاں اگر دوسرے ورثہ اس وصیت کی اجازت دے دیں تو جائز ہے۔ امام حساس نے فرمایا کہ یہ حدیث ایک جماعت صحابہ سے منقول ہے اور فقہائے امت نے با اتفاق اس کو قبول کر لیا ہے، اس لیے وہ حکم متواتر ہے جس سے آیت قرآن کا نسخ جائز ہے۔ بہرحال یہ ایک فقہی مسائل ہے، جیسا کہ گزشتہ آیت میں بھی قصاص کے متعلق اور دید کے متعلق اور معافی کے متعلق بھی جو باتیں ہمارے سامنے آئی تھی وہ فقہی مسئلہ ہے۔ آج بھی جو مسئلہ ہے وہ میراث کے تعلق سے اور جو سو وصیت کے تعلق سے جو احکام ہیں اس کو جو سو یہاں پر کچھ حد تک بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جو وصیت ہے اس کے اندر ہمارے سامنے ایک بات تو یہ آئی کہ وصیت کرنے والا 1/3 سے بڑھ کے کی وصیت وہ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا۔ اور پھر دوسری بات ہمارے سامنے یہ آئی کہ احکام الہی جب نازل ہو گئے ہیں تو جس کی وجہ سے اب جس کا جو حق بنتا ہے وہ باضابطہ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم میں واضح ہے۔ اب ہم کو جو ہے سو اگر کوئی مرحلہ اگر پیش آتا ہے وصیت کرنے کا تو پھر ضروری ہے کہ ہم قاضی حضرات کے پاس جائیں، مفتی حضرات کے پاس جائیں اور وہاں سے ہم اس بات کی جو ہے سو تمام جو اپنا جو مال ہے اس کو کس طریقے سے تقسیم کرنا چاہیے احکام شریعت کے مطابق تقسیم کرنے کے لیے ہم ان سے رائے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ بعض موقع پر یہ بات دیکھنے میں آئی کہ عرب ممالک میں جہاں پر شرعی احکام جہاں پر نافذ ہوتے ہیں ایسے ممالک میں میرے نظر میں وہ باتیں سامنے آئی کہ وہاں پر جو لوگ رہتے ہیں وہ لوگ وصیت نہیں کرتے۔ ان آیات کی روشنی میں جیسا کہ بات سامنے آئی کہ اب وصیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ضرورت نہیں ہے کہ جو بھی احکام ہیں اس کے تحت وہاں پر ہوتا یہ کہ عرب ممالک میں جہاں پر شرعی احکام نافذ ہوتے ہیں وہاں پر تمام کے تمام وہاں کے حکومت اس کے یعنی کہ انتقال کر جانے والے شخص کے تمام مال کو وہ حکومت حاصل کر لیتی ہے، اور پھر وہ تمام مال کو اور جو بھی جو جائیدادیں وغیرہ ہے وہ تمام چیزوں کو اپنے ساتھ اپنے کو وہ حاصل کر لیتی ہے، اور وہ حاصل کر وہ شریعت کے مطابق کس کو کیا دینا چاہیے وہ ادا کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پر جو بات سامنے آئی کہ اب مزید آپ کو وصیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں اگر ورثہ کے سامنے آپ بات رکھتے ہیں اور ورثہ بھی آپ کو اس بات کی اجازت دیتے ہیں تو آپ جو ہے سو اس میں کچھ آپ اپنی طرف سے کچھ باتیں ان کے سامنے رکھ کے جو حق جس کا بنتا ہے اس کو ادا کرنے کے لیے ان سے اجازت حاصل کر سکتے ہیں، وہ بھی 1/3 سے زائد نہ ہو۔ بہرحال یہ ایک جو سو فقہی مسئلہ ہے، لیکن چونکہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارا یہ فریضہ ہے کہ وصیت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ مرنے سے پہلے، چونکہ یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے کہ کوئی آ کر جو ہے سو آپ اس سے باز پرس کریں، آپ سے پوچھے کہ بھئی آپ کا جو مال ہے، آپ کی جو مال و دولت ہے، آپ جو اس کو کس طریقے سے آپ تقسیم کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آج ہم ہندوستان میں رہتے ہیں تو ہمارا یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو بھی مالدار جو لوگ ہیں جو جائیداد اپنے ساتھ رکھتے ہو ایسے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مرنے سے پہلے وہ ایسے مفتی حضرات کے پاس جائیں، ایسے قاضی حضرات کے پاس جائیں جو فقہ میں اپنا مقام رکھتے ہیں،
وہ فقہی طور پر وہ قرآن کی روشنی میں، شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں وہ احکام کو وضاحت کے ساتھ بیان کر سکتے ہیں۔ تو ایسے مفتی حضرات کے پاس جا کر ہم جو ہے سو وہ تمام چیزوں کے تفصیلات حاصل کر لیں، اور اسی تحت جو ہے سو اس کے تحت ہم احکام شریعت کے مطابق اپنے مال اور جائیداد کی تقسیم عمل میں لائیں۔ یہاں پر ہم کو اس بات کی قطعی جو ہے اجازت نہیں دی گئی کہ ہم اگر کسی کو پسند کرتے ہیں، کسی بچے کو ہم پسند کرتے ہیں تو اس کو زیادہ دے دیں گے، کسی بچے کو سے ہم پسند نہیں کرتے تو اس کا ہم جو ہے نقصان کریں گے۔ یہ تمام چیزوں کو یہاں پر اسی لیے بند کر دیا گیا، یہ راستہ بند کر دیا گیا۔ یہاں پر جو اللہ کے احکام رہیں گے اسی احکام کے تحت جو ہے بات ہوگی، اسی احکام کے تحت بات ہوگی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم جہاں کہیں بھی اسلامی حکومت نہیں ہے وہاں کے لوگوں کو چاہیے کہ وہ مرنے سے پہلے اس قسم کی وصیت کو تیار کر لیں تاکہ کسی قسم کی ناانصافی نہ ہو، اور اگر ناانصافی ہو جائے گی تو لازمی بات ہے کہ ہم کو جو بھی وصیت کرنے والا ہے وہ گنہگار قرار دیا جائے گا، کیونکہ وہ احکام خداوندی کے تحت اس نے اپنے مال کی اور اپنے جائیداد کی تقسیم نہیں کیا، تو اللہ کے پاس وہ جواب دہ رہے گا۔ اس لیے ہم کو ضرورت اس بات کی ہے کہ مرنے سے پہلے ہم اپنے مال اور جائیداد کی تقسیم شریعت کے مطابق کر دیں تاکہ ہم بھی گرفت میں نہ رہیں، اور پھر جو بعد میں جو ورثہ ہے جنہیں وہ مال و متاع حاصل ہوگا وہ لوگ بھی غلط مال حاصل نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ باری تعالیٰ قرآن مجید کا فہم اور ادراک ہمیں عطا فرما، اور صحیح احکامات خداوندی سے ہمیں آگاہی پیدا فرما، تاکہ ہم اے باری تعالیٰ ہم تیرے شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے والے بنیں، اور ہم شریعت کے تحت اپنے مال و متاع کی تقسیم کرنے والے بنیں تاکہ ہماری دنیا بھی اچھی ہو اور ہماری آخرت بھی اچھی ہو۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة وراحة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك یا عزیز یا غفار۔ ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علما، اللہم ربی زدنی علم القرآن، اللہم ربی زدنی علم الحدیث، اللہم ربی زدنی علم الفقہ، اللہم ربی زدنی علم العصر والحقن بالصالحین۔ ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار۔ اللهم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔